اگر ہمت تھی، اگر ان میں تھوڑی اخلاقی جرت تھی تو وہ سپیکر کے عہدے سے ریزائن کرتے اور پھر آ کر چیف منسٹر کا الیکشن لڑتے۔ آج سپیکر آفس کو استعمال کیا جا رہا ہے، آج اسمبلی سیکریٹریٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس الیکشن کے اندر ہر طرح کی دھونس اور دھاندلی کو یوز کیا جا رہا ہے، ہر طرح کی رشوت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ کل علیم خان صاحب نے جو بات کی، اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی۔ عمران خان سے زیادہ کرپٹ حکمران، عمران خان سے زیادہ پاکستان کا دشمن حکمران آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، اور اس کے حواری عثمان بزدار جو اس کے لیے پیسے اکٹھے کرتا تھا، جو اس کے لیے اکٹھے فرا نامی خاتون کے ذریعے جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے، اس میں فرا کا حصہ تھا، پنکی پیرنی کا حصہ تھا، عثمان بزدار کا حصہ تھا، عمران خان کا حصہ تھا۔ ہم پاکستان کو ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر احتساب ہو، جس کے اندر جو پاکستان کی دولت کو لوٹے اس کا احتساب ہو۔ ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ کل پابندی لگائیں گے، ہمیں کل ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ ہے، میری آنریبل ججز سے گزارش ہے کہ یہاں پر اسمبلی کا ہمیشہ ایک ڈیکورم رہا ہے، ہمیشہ پریسیڈنٹس رہے ہیں کہ وہ ممبران جن کے اوپر پرچے ہوتے ہیں، جو جیلوں میں ہوتے ہیں، ان کو بھی ووٹ کی جو رائٹ آف ووٹ ہے اس کے لیے ان کو اسمبلی میں لایا جاتا ہے۔ یہاں پر میرا مطالبہ ہے، میری جماعت کا مطالبہ ہے، تمام اتحادیوں کا مطالبہ ہے کہ ہم اپنے اپنے حلقوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہم توڑ پھوڑ کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بالکل میں نے سٹینڈ لیا تھا، میرے دوستوں نے سٹینڈ لیا تھا کہ ہمیں افطاری کا سامان روزہ داروں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے ہمارا وہ سٹینڈ تھا اور وہ آگے بھی رہے گا۔ ہم کوئی دھونس اور دھاندلی سے ہونے والے ہر کام کی مخالفت کریں گے۔ تو میں آپ سے صرف آپ کے ذریعے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام اداروں سے کہ ووٹ کی طاقت کے اوپر ہی جمہوریت چلتی ہے، ووٹ کی طاقت کا حسن ہے جمہوریت کا، اور اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تو ہم بھی مجبور ہوں گے کہ ہم اپنے عوام کو اپنے حلقوں میں جن کے ووٹوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، ہمارا حق ہے ووٹ ڈالنا، اپنے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا۔ تو ہمارا پیغام ایک ہے کہ کل ووٹ کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کوئی اس طرح کا اقدام کیا گیا تو ذمہ دار پرویز الہی، عثمان بزدار، حکومت پنجاب اور اسمبلی سیکریٹریٹ ہوگا۔ ان کے خلاف ہم ہر جگہ جائیں گے اور یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی۔ تو میں اس کے ساتھ خواجہ سلمان رفیق صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خواجہ سلمان رفیق صاحب۔ میں مشہور صاحب کی بات کو بڑھاتے ہوئے بہت مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 اپریل کا جو دن ہے وہ ایک پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ اس دن جب ہم اسمبلی میں گئے ہماری اکثریت ہمارے ساتھ موجود تھی، میں باتوں کو رپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ سب کا وقت بھی قیمتی ہے۔ اور اس دن جب سیشن کو لیٹ کیا جا رہا تھا ہمارے پاس 200 سے زائد لگ بھگ جو لوگ موجود تھے، تو میں اور رانا مشہود صاحب، ملک احمد صاحب، اویس لغاری صاحب، ڈپٹی سپیکر دوست مزاری صاحب جو اس دن بطور سپیکر کے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے، بار بار ان کے پاس کمرے میں گئے۔ محمد خان بھٹی صاحب وہاں پہ موجود تھے، کم از کم 5 دفعہ جا کے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اجلاس کو شروع کریں کیونکہ ایک آج کا ایجنڈا ہے، آج الیکشن ہے وزیر اعلیٰ کا۔ ہمیں یہی کہا جاتا رہا کہ 10 منٹ ٹھہر جائیں، پریس کو آنے سے منع کر دیا گیا، پریس گیلری بند کر دی گئی، صحافی بار بار کہتے رہے ہمیں اندر جانے کی اجازت دے۔ تو ایسا کون سا آپ نے کام کرنا تھا جو آج ثابت ہوا ہے کہ آپ نے اس وجہ سے پریس کا داخلہ وہاں پہ بند کر دیا؟ میں نے خود جا کے ڈپٹی سپیکر صاحب کو سیکٹری صاحب کہا کہ باہر پریس کے دوست کھڑے ہیں، آپ ان کو مل تو لیں، ان کی بات تو سن لیں، تو پریس پہ بھی پابندی لگا دی گئی۔ یہ ایک آمریت ہے، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے۔ اور اس دن ہاؤس میں آپ لوگ اگر موجود ہیں، ظاہر آپ اس کی ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، کیمروں میں ویڈیو موجود ہے، خود ان کے جو وزراء کرام تھے، محمود الرشید صاحب، بشارت صاحب، انہوں نے اشارہ کیا
15-20 خواتین تشریف لائیں ان کی، اور انہوں نے ہماری خواتین اور لوگوں پہ اٹیک کر دیا. ہم ان کو چھڑا رہے تھے. میں خود جا کے میں نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور سیکرٹری صاحب کو خود میں نے اپیل کی کہ یہ جو ہو رہا ہے آپ اس کو ہاؤس اینڈ آرڈر کریں. آپ تو اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. فوری طور پہ ہاؤس کو ختم کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی. یہ ایک ملی جلی سازش تھی. میں سمجھتا ہوں کل جو علیم خان صاحب نے باتیں کی ہیں، پھر سرور صاحب نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا. پریز خٹک صاحب کا نام لیا ہے، عمران خان صاحب کا نام لیا ہے. تو یہ شخص تو عمران خان ہے. یہ آئین اور قانون سے کیا یہ ماورا ہے؟ اس پہ کوئی پاکستان کا قانون نہیں آتا. جب ہم قومی اور صوبائی اسمبلی ہمارے پاس اکثریت موجود ہے تو آئین کے طور پہ اپوزیشن متحدہ کو حکومت کا حق ہے. ہم الیکشن سے فرار نہیں چاہتے. ہم نے ابھی چند ماہ پہلے کینٹ بورڈ کے الیکشنز میں ووٹ کی طاقت سے تحریک انصاف کو جواب دیا. ہمارے جو 7 لاہور کا حلقہ کینٹ بورڈ 100% ہمارا رزلٹ آیا ہے. اور رات اگر آپ نے غور کیا ہو تو چینلز پہ اسد کیسر صاحب نے بھی باخبر سرائے سے جو خبریں آئی ہیں وہ اس چیز کی توثیق کرتی ہیں. اور سوری صاحب خیر سے اتنے پڑھے لکھے ڈپٹی اسپیکر ہیں کہ جو پوری تفصیلات پڑھ رہے ہیں آخر میں ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنا نام بولنا ہے. تو بات یہ کہ غلطیاں جو آپ نے کی ہیں انشاءاللہ آنریبل سپریم کورٹ میں وہ ثابت ہوں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہماری اعلیٰ عدالت ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی. اور انشاءاللہ کل ہمیں امید ہے کہ الیکشن کا آرڈر ہوگا اور انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ واضح اکثریت سے جیتے گی. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، وہ ہر حال میں استعمال کریں گے کہ آپ کا راستہ روکا جائے. کل اگر آپ کے ارکان کی پابندی لگائی جاتی ہے، وہ ایوان میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ کوئی اس طرح کا اقدام اٹھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ آپ کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق استعمال کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بات بہت کلیئر ہے. ہم نے ابھی تک جتنا بھی کام کیا ہے، کیونکہ ہم اس ملک کے اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب کو آج ثابت ہو گیا کہ ایک جھوٹے مقدمے کے اندر فارغ کیا گیا تھا، لیکن ہم نے بالکل قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے اس طرح جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں. ہم اس لیے کل اگر انہوں نے ہمیں روکا تو آج تو ہم لوگ اپنا کیس سپریم کورٹ کے اندر بھی لے کے گئے ہیں. ہمارے لائرز کا پینل آج سپریم کورٹ کے اندر بالکل اس کے اوپر بات بھی کرے گا کہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں ووٹ کا رائٹ آپ نہیں لے سکتے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایون جیلوں میں پڑے ہوئے جو ممبران ہوتے ہیں ان کو بھی جس دن ووٹنگ ہوتی ہے اس دن لے کر آیا جاتا ہے، کیونکہ آپ حلقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ اس حلقے کو محروم کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر تو ہم بہت کلیئر ہیں کہ آج انشاءاللہ کوئی مثبت فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے گا کل کی ووٹنگ کے حوالے سے اور وفاق کے حوالے سے بھی انشاءاللہ. لیکن ہمارا فوکس چونکہ کل کی ووٹنگ پہ ہے، اور اگر کل انہوں نے ہمیں روکا تو اس کے اوپر ہم نے بھی ایک سرپرائز تیار رکھا ہوا ہے جو کل ہم آپ کے سامنے لائیں گے. تو رانا صاحب یہ خود ساختہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے اور یہ توڑ پھوڑ کی ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ خود